کیونکہ نماز مغربین کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں، تو ہم 5:15 سے 5:45 کا وقفہ لیں گے جس میں نماز ادا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہمارے انتہائی معزز مہمان وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن التناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پیر محمد نور الحق قادری صاحب سے ملتمس ہوں، آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پاکستان ہیں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ حضور مرحبا، شکریہ، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ جناب صدر گرامی قدر صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، اور آج کے اس بزم کے میزبان دائی اور روح رواں جناب راجہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے معزز زعماء جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ عارف واحدی صاحب، اور یہاں پر جتنی بھی اہل علم، اہل دانش، اہل فکر تشریف فرما ہے، اور سب حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میزبان مجلس کا اور اس مجلس کے داعی کا قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی کوششیں اور کاوشیں وحدت کے لیے ہوتی ہیں اور تقریب امت کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کی آپ کی یہ کوشش بھی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور نہ کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے سے نہ کہنا اس کا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بطور خاص مجھے جو ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم ہے، یہ پلیٹ فارم کوئی اس میں تھوڑا سا اور بھی جان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور میرا جو تجربہ ہے یا میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، ہمارے ملی جو تحریک اٹھے ہیں اور جنہوں نے انتہائی ایک مثبت اور مؤثر کردار اپنے وقت اور حالات اور ضروریات کے مطابق ادا کر دیا ہے، ان تحریکوں میں سے ملی یکجہتی کونسل کی ایک تحریک ہے۔ اور 90 کے دہائی میں جب اس ملک میں، اس دھرتی میں، پاکستان میں کافر کافر اور مارو مارو کے یہ نعرے گونج رہے تھے، اس ماحول میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ملی یکجہتی کونسل نے۔ وہ قیادت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، ساجد نقوی صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب ابھی حیات ہیں،
لیکن ان کے ورثہ، ان کے فکر، علم اور مسند کے جو جانشین ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو اور اس پروگرام کو اور اس نسب العین کو آگے بڑھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے. یہ 30 سال گزرنے کے بعد اس کی ضرورت اس وقت سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سنی شیعہ افتراق اور اختلاف کے نام پر، آپ سنی ہیں میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں آپ سنی ہیں، اور صوفی سلفی کے اختلاف پہ جو کچھ ہوا عراق کے ساتھ، جو کچھ ہوا یمن کے ساتھ، جو کچھ ہوا شام کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے لیبیا کے ساتھ، اور جو کچھ ہونے والا ہے باقی اسلامی دنیا کے ساتھ، اس کے لیے پیشبندی کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں کبھی ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اگلا ہدف خدا نخواستہ پاکستان ہے. اور پاکستان میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ نہ تو سنی نے شیعہ بننا ہے اور نہ کسی شیعہ نے سنی بننا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے، اختلاف کی وجوہات ہیں، اور اختلاف کے ایک پس منظر ہے اور اس کے دلائل ہیں اور حجج ہیں، اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ بہت سارے متفقات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مابہل اتفاق ہے. ہم ان پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم ان پہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے سفر کر سکتے ہیں. بڑے بڑے اختلافات کو چھوٹے کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک عزم اور عمل کی ضرورت ہے، جو کہ آج اس کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے. اور کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے، میں کچھ عرصہ پہلے، اور میں بار بار ہر جگہ یہ دہراتا ہوں، اور یہ آنکھوں کے کھولنے کے لیے اور ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے. میں عرب دنیا کے میڈیا کو فالو کرتا رہتا ہوں فارغ اوقات میں. تو کچھ عرصہ پہلے میں نے غالباً کوئی لبنانی مجلہ تھا، اس کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا عربی میں، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ موساد کے ایک آفس میں ایک نوجوان خاتون ہے اسرائیلی، اور وہ جب اپنا آفس بند کرتی ہے تل ابیب میں اور اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اپنی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جاتی ہے. وہ بلاگر ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور ہر سوشل میڈیا کے اس کے پیجز ہیں، اور سارے پیجز وہ عائشہ کے نام سے چلاتی رہتی ہے. وہ عربی اچھی لکھتی ہے، اچھی پڑھتی ہے، اچھی بولتی ہے، اس کو الاطلاق عربی بولنے کا ملکہ حاصل ہے. وہ جب بیٹھتی ہیں وہاں پہ 10 منٹ اس کو لگ جاتے ہیں ایک شیعہ کے خلاف، چونکہ اس کا نام عائشہ ہے، شیعہ کے خلاف ایک پوسٹ بنانے کا کہ شیعہ کا یہ سوچ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ فکر ہے، اور فصیح عربی میں وہ لکھ جاتی ہے. 10 منٹ اسے لکھنے میں، بنانے میں، بلاگ بنانے میں لگتے ہیں، اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ 5 ملین سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. وہ جارڈن بھی پہنچتا ہے، وہ دماسکس بھی پہنچتا ہے، وہ بیروت بھی پہنچتا ہے، قاہرہ بھی پہنچتا ہے، اور وہ آگے جو ہے ثواب اور کار خیر سمجھ کر آگے لوگ
پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ جو آگ لگائی گئی ہے اور مسلسل لگائی جا رہی ہے، اس میں یقیناً حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. میں حکومت کو یا ریاست کو اس سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا، لیکن سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری وارثان نبوت کی اور وارثان منبر و محراب کی ہے کہ یہ وہاں سے صرف ایئر کنڈیشن ہال میں نہیں، صرف کانفرنس روم میں نہیں، ہم منبر پہ محراب پہ اخوت کا، محبت کا، مودت کا، بھائی چارے کا ایک پیغام ہم دے جائیں، اور کافر کے مقابلے میں بائی بائی کا ایک نیا بیانیہ ہم دے سکیں اور مؤثر طریقے سے دے سکیں. میں اس موقع پہ دیکھیں، میں نے اس دن کہیں پڑھا تھا کسی بزرگ کے بارے میں کہ اس نے فرمایا، غالباً فیصل آباد میں ہوتے تھے صوفی برکت علی صاحب، تو ان کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ اس نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ سنی کہ شیعہ ہے، تو اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد دو فرقے رہ گئے، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے. ہم حسینی ہیں، یزیدیوں میں سے نہیں ہیں. اس حسینی کردار کی احیاء کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فکر اور سوچ کو اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا سوچ ہے، کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، جب تک کشمیر کا حل نہیں نکلتا، جب تک افغانستان کا حل نہیں نکلتا، جب تک اس خطہ اور اس ریجن میں امریکہ کا ایک بوٹ بھی، ایک بندہ بھی ادھر حاضر ہے، اس وقت تک اس خطے میں اگر آپ کہیں گے کہ مستقل امن آ جائے گا، مستقل امن نہیں آ سکتا. گاہے بگاہے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں، تحریک اٹھتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، اور ہم نے اس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے جس طرح کوئی شوگر کا بیمار ہے، مریض ہے، شوگر اس کی جاتی نہیں، وہ پرہیز بھی کرتا ہے، گولیاں بھی استعمال کرتا ہے اور اپنا زندگی چلاتا رہتا ہے. اس طریقے سے جب تک یہ دو مسئلے اور جب تک ابھرتا ہوا چائنا ہے اور اس کے رستے روکنے کے لیے دنیا کی کچھ طاقتیں برسر پیکار ہیں، اس وقت تک پاک فوج کو گالیاں بھی دیتی جا رہی گی اور سپہ سالار کو بدنام کرنے کا لاکھوں کے اجتماعات میں کوشش بھی جاری رہے گا. لیکن انشاءاللہ یہ قوم اس بیانیہ کو، پاکستان کو اس حالت سے جو یمن، شام اور عراق اور لیبیا کا ہوا، یہ کسی نے اور نے نہیں بچایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور پاک افواج کی قربانیوں اور شہادتوں سے بچا ہوا ہے. اس بیانیہ کا جواب انشاءاللہ تعالی یہ قوم دے گا. پاکستان نے گزشتہ ایک سال میں کشمیر کے حوالے سے جو مؤثر سفارتکاری کی ہے اور جس طریقے سے ہم نہیں تھے اس ملک کو فیٹف کے عذاب میں ڈالنے والے، کوئی اور تھے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے میں اس سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سفارتی سطح پر پاکستان کوئی آئسولیشن نہیں ہے، اپنا مؤثر کردار ہر حوالے سے ادا کرتا رہے گا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک آواز جو بار بار گونجتی ہے OIC کے پلیٹ فارم پر، UN کے پلیٹ فارم پر، یہاں پہ تو اور بھی حکمران گزرے ہیں، یہاں پہ تو 3-3 4-4 مرتبہ گزرے ہیں، کسی نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اگر بات کی ہو اسلاموفوبیا کے بارے، مجھے بتائے کہ کسی نے بات کی ہو. ایک ہی آواز ہے، عمران خان جو آواز اٹھا رہا ہے. ابھی فرانس نے، اور یہ اس طرح سے سنجیدہ، اس کی طرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ گزشتہ
ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ نے کیا تھا تو وہ کچھ افراد کی کوشش تھی، کچھ تنظیمات کی تھی، لیکن اس کے دفاع میں تو فرانس کا صدر بولنے لگا ہے اور مورد الزام اسلام کو ٹھہرایا ہے۔ اس پہ اگر دنیا سے آواز اٹھے ہیں، 3 آواز اٹھے ہیں، ترکی اٹھا ہے، انقرہ، اسلام آباد اور تہران، یہ 3 آواز اٹھے ہیں۔ کوئی آواز کہیں سے 57 اسلامی ممالک ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھا ہے۔ اس آوازوں میں قوت لانے کی اور تعداد میں اضافہ کی ضرورت ہے اور ایک مسلسل لابنگ کی ضرورت ہے، اور اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی حکومت کے جو پرائم منسٹر صاحب کے جو سٹیپس ہیں آگے کے، جس میں خطوط لکھے گئے ہیں، اور تقریباً 10-15 ممالک کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت سے وہ ٹیلی فون پہ بات کریں گے۔ شیخ الازہر نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل فورم پہ اس کو چیلنج کروں گا، پاکستانی اسلامی ممالک کے وکلاء کے ذریعے سے۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ شیخ الازہر کو بتائیں کہ جس طرح کی بھی اس میں معاونت، مدد اور تعاون کی پاکستان کو ضرورت ہو وہ آپ کو حاضر رہے گا۔ انٹرنیشنل کنونشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان، انشاءاللہ تعالی جو آئندہ وزرائے خارجہ کا کانفرنس ہو رہا ہے، پاکستان اس کو ایجنڈے پہ لائے گا، اس کے ایجنڈے پہ، اور OIC کے لیول پر اگر کچھ ممکن ہوا OIC کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مؤثر ہے، لیکن اگر کچھ ممکن ہوا اس پلیٹ فارم کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے حوار، مکالمہ، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا، ملنا، بیٹھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہ ہو، اتنے مشاہیر اور مخدوم اور جن کی لوگ فالوئنگ کرتے ہیں، لوگوں کے مقتدا ہیں، یہ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہوں، مل بیٹھے ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مؤثر اور مثبت پیغام ہو سکتا ہے۔ آپ سب احباب کا میں نے اگر لمبا کیا ہے یا سما خراشی کی ہے تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ میں آخر میں ملتمس ہوں مجلس جماعت مسلمین پاکستان کے سربراہ حضرت علامہ راجہ ناصر عباس حافظ صاحب سے کہ وہ پیر نور الحق قادری صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پاکستان ہے، ان کی خدمت میں اعزازی شیلڈ پیش کروائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ اب اگلی نشست انشاءاللہ 5:45 بجے انشاءاللہ ہماری اگلی نشست ہوگی، جس میں ہمارے ساتھ خطاب فرمائیں گے صدر ملی